عزیز طلباء و طالبات جمع ششم السلام علیکم۔ آج ہم سبق نمبر 4 چچا چھکن نے دھوبن کو کپڑے دیے پڑھیں گے۔ یہ ایک کہانی ہے جسے امتیاز علی تاج نے لکھا ہے۔ پہلے آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کہانیاں دو قسم کی ہوتی ہیں، حقیقی اور فرضی۔ حقیقی کہانی سچے واقعات اور درست معلومات پر مبنی ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر جیسے ہم نے اپنا پچھلا سبق پڑھا قصہ سلیمان علیہ السلام، وہ قصہ قرآن میں موجود ہے، تو ظاہر ہے وہ ایک سچی کہانی ہے، حقیقی کہانی ہے۔ فرضی کہانی تصوراتی اور خیالی واقعات و معلومات پر مبنی ہوتی ہے، یعنی جیسے اسپائڈر مین، بھوت جنات کی کہانیاں، انسانوں کو آسمان پر اڑتا ہوا دکھایا جا رہا ہوتا ہے، اس میں جو ہم صرف تصور کر سکتے ہیں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ اب ہم دوبارہ اپنے سبق کی طرف آتے ہیں۔ یہ ایک مزاحیہ کردار ہے جو جس کام میں ہاتھ ڈالتے ہیں اسے بگاڑ دیتے ہیں۔ چچی اسی وجہ سے چچا کو کسی کام میں دخل دینے سے منع کرتی ہیں، پر چچا ہر کام میں اپنی ٹانگ ضرور اڑاتے ہیں۔ تو ایسا ہی ہوتا ہے جب چچی کی طبیعت ٹھیک نہیں ہوتی اور چچی بریٹھن کو کپڑے دینے سے منع کر دیتی ہیں، پھر تو یہ بات چچا سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بھی کوئی کام ہے بھلا۔ چچی بہت منع کرتی ہیں پر چچا ایک نہیں سنتے اور کپڑے جمع کرنے شروع کر دیتے ہیں۔ اور پھر ہوتا کچھ یوں ہے کہ کپڑا صاف ہی کیوں نہ ہو، کہیں بھی ہو، الماری میں، چارپائی کے نیچے کپڑوں کی تلاش شروع ہو جاتی ہے اور پھر نوکروں کو احکام ہوتے ہیں کپڑے جمع کرنے کے لیے۔ اس کے بعد بچوں کی باری آتی ہے، جس نے جو پہنا ہوا ہوتا ہے وہ کپڑے بھی اتار لیے جاتے ہیں۔ پھر کپڑوں کی گنتی شروع ہوتی ہے، چچا سب کو گنتی میں لگا دیتے ہیں۔ دھوبن چیختی رہتی ہے کہ خود کر لوں گی، یہ میرا کام ہے۔ بڑی مشکل سے دھوبن بچوں کو ہٹانے میں کامیاب ہوتی ہے کہ کپڑے جدا جدا لکھوانے ہوں گے، کتنے گرم ہیں، کتنے ریشمی ہیں، کتنے سوتی۔ دھوبن کہتی ہے یہ تو ہر دفعہ ہوتا ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ چچا کو اس پر بھی داد نہیں ملتی، دھوبن سے چڑ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جبھی تو کسی کا پاجامہ غائب ہوتا ہے، کسی کی قمیض، ایسے لکھتے ہیں کپڑے۔ جب دھوبن کے آگے بھی چچا کی نہیں چلتی تو چچا کہتے ہیں کہ تو اولیاء کی بچی ہے، اس سے غلطی کہاں ہو سکتی ہے، یہ تو اولیاء کی بچی ہے، اس سے غلطی نہیں ہو سکتی۔ پورے 1 گھنٹے میں فہرست تیار ہوتی ہے اور پھر وہ فہرست بھی میچ نہیں کرتی چچا کی فہرست سے۔ بریٹھن کی فہرست جو ہوتی ہے کپڑوں کی وہ میچ نہیں کرتی۔ دھوبن 59 گنتی ہے اور چچا 61۔ آگے جا کر پتہ چلتا ہے کہ چچا نے 2 جوڑے موزے لکھے تھے 4 اور دھوبن 2 عدد گنتی ہے اور چچا 4 عدد اور چاروں رومالوں کو بھی 2 جوڑی لکھوا دیتے ہیں۔ بڑی مشکل سے دھوبن وہاں سے فارغ ہوتی ہے۔ چچی یہ دیکھ کر آگ بگولا ہوتی ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے بغیر کپڑے کے گھوم رہا ہے، کوئی غسل خانے میں اپنے کپڑے ڈھونڈتا ہے، اور پورا دن ضائع کر چچا کہتے ہیں کہ ایسے کام کیا جاتا ہے، اور پھر چچی کو کہتے ہیں کہ تعریف کے 2 بول ہی کہہ دو، اور چڑ جاتے ہیں۔ جب فہرست چچی دیکھتی ہیں تو اس میں چچی کی وہ قمیض بھی ہوتی ہے جس کو انہوں نے استری کے لیے رکھا ہوتا ہے، اور اس میں جو سونے کے بٹن ہوتے ہیں وہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں۔ چچا دھوبن کے پیچھے بھاگتے ہیں، سب کو آواز لگا کر کہتے ہیں کہ دھوبن کو دیکھو، وہ سونے کے بٹن لے گئی۔ باہر نکل کر سب سے پوچھتے ہیں، پر جب تک وہ جا چکی ہوتی ہے اور نہ ہی چچا واپس لوٹ کر آتے ہیں۔ شکریہ۔